الناس نیام الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. ابھی تو لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جب مریں گے آنکھ کھلے گی اس وقت چیخیں گے اور چلائیں گے ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ. اب پچھتائے کیا ہوتے جب چڑیا چگ گئی. عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، جس آن جس گھڑی جو مرد جو عورت جہاں ہے، جس وقت وہ اللہ کا بندہ ہے، اسی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. دونوں کے مطالبے، دونوں کے تقاضے برابر برابر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کے نبی پر. اسی لیے یوں کہ ایمان اللہ پر بنانے کے لیے جب تک اللہ کے ہر غیر کو جو جس شکل میں ہو، شکلیں چھوٹی بڑی ہوا کرتی ہے، معمولی سی پین یہ بھی ایک شکل، ایٹم بم یہ بھی ایک شکل، معمولی سی پین، چھرا، مشین گن، پستول اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ بھی ساری شکلیں. گیہوں کا ایک دانہ اور گیہوں کی پوری منڈی، ایک پیسہ کروڑوں اربوں خربوں پدموں شنکھوں، وہ بھی پیسہ. پانی کی ایک بوند اور ٹھاٹھے مارتا جتنا جوش جس شکل میں ہے، جنات کی شکل میں ہے، انسانوں کی شکل میں ہے، مادی شکلوں میں ہے، پہاڑوں کی شکل میں ہے، سمندروں دریاؤں کی شکل میں ہے، جو جس شکل میں اللہ کا غیر ہے، جب تک اسے سر کٹے سانپ کی حیثیت نہیں دیں گے، اللہ کا تاثر صحیح دل میں پیدا ہو نہیں سکتا. بہت بڑا لمبا تڑنگا ایک اژدہا پھیلا ہوا، اندھیرے میں نظر پڑی، آدمی نے پہلی نظر پر چیخ اٹھا، اوہ سانپ. چاہے کیسا ہی ہو، پہلی نظر پر آدمی گھبراتا ہے. جیسے دیکھا سانپ گھبرا اٹھا، چیخ اٹھا، ارے سانپ. ابھی سوچا کہ سانپ تو ایسی مخلوق ہے کہ آدمی کے چلنے کی ذرا آہٹ سنے فوراً حرکت کرتا ہے، یہ عجیب سا ہے. اب جو روشنی کر کے دیکھا، کیونکہ ہے تو بہت لمبا، زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن واہرے سر تو وہ کٹا پڑا، تین میٹر پڑا. جیسے ہی یہ دیکھا ہے تو اژدہا ایسا کہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن سر کٹا ہوا ہے. جیسے ہی یہ دیکھا کہ سر نہیں ہے، ایک اطمینان، اس سے کیا ہو، یہ تو خود مرا ہوا ہے. یوں کہ جو تاثر اس مرے اژدہے کی، جو تاثر اس سر کٹے اژدہے کے بارے میں دل کا ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق کے بارے میں یہ تاثر ہو جائے. جتنا مخلوق کا تاثر دلوں سے نکلتا جائے گا، اتنا ہی خالق کا تاثر دلوں میں آئے. اللہ کی ذات کا تاثر، خالق کا تاثر، مالک کا تاثر، اس کی صفات کا تاثر، یہ ایمان ہے. اور یہ مطلوب ہے دلوں سے. یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ایمان کی تقریر ہے جو زبان سے کر رہا ہوں. آپ جو سن رہے ہیں ایمان کی باتیں ہیں جو کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن قرآن نے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. جس ایمان کا مطالبہ ہے وہ زمان کے ایمان کا نہیں، وہ دماغ کے ایمان کا نہیں، وہ کانوں کے ایمان کا نہیں، وہ ایمان
جو دلوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا. اور جب یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اپنی جگہ پر آتا ہے پھر اس کی قوت کا مظاہرہ دنیا تصور نہیں کر سکتی. جیسے بندوق کی گولی 100 کارتوس ایک ساتھ جیب میں ڈال لو، اوپر چونٹی سارا گشت کر کے اور گھوم پھر کر کے باہر آ جائے، چونٹی اتنی سی اور 100 کارتوس، لیکن یوں تو سمجھو ذرا بھی اس کو کوئی نقصان پہنچاؤ. ارے 100 کارتوس ایک چونٹی نہیں مار سکے. ان کی کیسے مارتے جب وہ اپنی جگہ ہے ہی نہیں؟ کارتوس کی جگہ جیب نہیں ہے، کارتوس کی جگہ تو وہ بندوق کی نالی ہے. جب وہ اپنی جگہ ہوتا اور کرنے کا کام کیا جاتا ہے پھر سامنے کا شیر ببر مرتا ہے. ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ دماغ نہیں ہے، ایمان کی جگہ کان نہیں ہے، ایمان کی جگہ وہ انسانوں کے دل ہے. جب یہ اپنی حقیقت کے ساتھ اندر آتا ہے، کیا مطلب؟ تمام مخلوق کا تاثر ختم ہو کر ایک اکیلے اللہ کی ذات کا تاثر باقی رہ جاتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ سرنگو ہو جاتا ہے اور اس کے تابع ہو جاتا ہے. پھر ایمان کی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ راست جنگل میں کھڑے شیر کے کان اس طرح پکڑے جاتے ہیں جیسے بکری کے کان پکڑ لی. ٹھاٹے مارتا سمندر ہے اور صحابی یوں کہہ رہے ہیں ہاذی نطفہ، یہ پانی کی بوند، کہ جو تاثر پانی کی ایک بوند کا ہے وہی تاثر اس ٹھاٹے مارتے سمندر کا ہے. کبھی سنا کسی کے سر پہ پانی کی بوند پڑی ہو اور اس نے کہا بچاؤ بچاؤ بچاؤ؟ کبھی شور مچایا کسی نے؟ ارے بوند ہی تو ہے، اس میں کیا بچاؤ؟ کیونکہ جو تاثر پانی کی بوند کا ہے وہی ڈھاٹے مارتے سمندر کا ہے. اسی وجہ سے صحابی یوں کہتے ہیں ہاذی نطفہ، یہ کیا کر لے گی پانی کی بوند ہمارا؟ جب مخلوق کا تاثر ختم ہوتا ہے ایک اکیلی اللہ کی ذات کا تاثر دل میں آتا ہے. یہ دل میں ایمان آیا، اب یہ ایمان اپنی قوت کا اظہار کرے گا. اب اس ایمان کی قوت کا مظاہرہ ہوگا. پھر یہ ایمان اسے کروڑوں کی مالیت میں حرام سے بچائے گا، اسے اربوں سنکھوں پدموں کی مالیت میں حرام سے بچائے گا. اس کا ایمان یہ کہے گا خبردار، یہ کوڑی ہو یا کروڑ ہو اس سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا اس کا حکم توڑنے سے تو کروڑوں میں تباہ و برباد کر دے گا. یہ کوڑی پہ راضی رہے گا اور یوں کہے گا کوڑی ہے لیکن نہ کوڑی سے نہ کروڑ سے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اگر میرے پاس کوڑی ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اس کا حکم پورا کرنے پر میرے لیے کافی. خدا اس کی کوڑیوں میں بنائے گا، اس کی کروڑوں میں تباہ کرے گا. خدا خدا ہے، خدا خدا ہے، وہ حلیم ہے، وہ حلم سے کام لیتا ہے. لیکن اس کے ہاں جتنی اس کی ذات بڑی ہے، جتنی اس کی ذات بڑی ہے اتنی ہی اس کی بات بڑی ہے.